بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی اہم موضوع پر ہے۔ وہ موضوع ہے موبائل فون کا بے جا استعمال۔ موبائل فون بہت ہی اہم اور مفید ایجاد ہے جس سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا بے دریغ استعمال کر کے اس کو اپنے لیے نقصان کا باعث بنا لیا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کیا بچے، کیا بڑے، کیا بوڑھے اس لت میں پڑ چکے ہیں، اس نشے میں گرفتار ہو چکے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں، اور یہ موبائل فون ان کے لیے ایک خاموش قاتل کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ روٹی کھانا اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ موبائل فون استعمال کرنا اہم ہے۔ یہ نشہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے انسان موبائل استعمال نہیں کر رہا بلکہ موبائل جو ہے وہ انسان کو استعمال کر رہا ہے۔ بہت ساری ایسی ریسرچز اور رپورٹس آ چکی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی صحت پر کتنے برے اثرات ڈالتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت IARC کے مطابق یہ کینسر کا موجب بنتا ہے، اور ایک کینیڈین اور امریکن رپورٹ کے مطابق بچے اس خطرے میں زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس سے دماغ کے اندر رسولیاں بنتی ہیں اس کے بیجا استعمال سے۔ اس سے گردن کا جو پٹھے ہیں اس کے اندر خم آ جاتا ہے، ہاتھ کے پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈپریشن عام ہو چکا ہے، انزائٹی ہے، چڑچڑا پن ہے لوگوں کے اندر، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جب یہی موبائل ہم 7 سال سے کم عمر کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو ان کے اندر اس وقت ہارمونل چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں۔ اس نتیجے میں بچہ جو ہے اس کے اندر اس قدر صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اس کی اخلاقیات کو بھی نقصان پہنچتا ہے ان چینجنگز کی وجہ سے۔ اور فور برین جو ہوتا ہے انسان کا وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ فور برین وہ ہے جو کہ آپ کی حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کو سوچنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جب وہی ختم ہو جائے تو پھر انسان مفلوج ہو جاتا ہے، اور ایسے بہت سارے کیسز دیکھنے میں آ چکے ہیں کہ بچے مفلوج ہو چکے ہیں، حرکات و سکنات کرنے سے معذور ہو چکے ہیں۔ تو جب کوئی چیز فائدہ دیتی ہے اس کو فائدے کے طور پر ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے بارڈرز کو کراس کرتے ہیں تو اس وقت وہ چیز ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس تباہی سے بچانے کے لیے اور اپنی چھوٹے بچوں کو اور آئندہ آنے والی نسل کو اس سے بچانے کے لیے خود بھی اعتدال میں رہیں اور کچھ ایسی تدابیر اختیار کریں تاکہ اس کے جو غلط اثرات معاشرے پر پڑ رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بھی بچا سکیں اور اس معاشرے کو بھی بچا سکیں۔ سب سے پہلے یہ کہ بچوں کو وقت دیں۔ بچے بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کو پرانی کوئی اچھی کہانیاں سنائیں، کچھ اپنے جو پیغمبر ہو گزرے ہیں ان کی سٹوریز سنائیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کو وقت دیں، ان کو کوئی ایسے مشاغل میں مصروف کریں تاکہ بچے بور نہ ہو سکیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ خود موبائل فون کا استعمال کم کر دیں۔ جب بچے دیکھتے ہیں کہ بڑوں کے ہاتھ میں موبائل ہے تو وہ خود اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جب آپ خود ڈسپلن میں آئیں گے، خود رول ماڈل بنیں گے، خود ایک وقت کے مطابق اس چیز کو استعمال کریں گے تو بچوں کو بھی سمجھانا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ بچے کارٹونز دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ کارٹونز موبائل پر ہی دکھایا جائے۔ کارٹونز کو دکھانے کے لیے آپ اپنے گھر میں موجود ٹی وی کا استعمال کریں، LED کا استعمال کریں، کم از کم وہ کچھ فاصلے پر ہوتا ہے، بچے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا وہ۔ لیکن اب اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کارٹون کون سے دیکھ رہا ہے، اور اس میں بھی وقت کا تعین ضروری ہے، کم وقت رکھا جائے، انجوائے بھی کر لے اور اس کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ بہت اہم چیز، کیونکہ بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے یہ بتایا جائے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ ہمارے تجربے کی بات ہے کہ جب ہم بچوں کو کسی چیز کا نقصان بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کے اندر یہ غلط اثرات پیدا کر رہی ہے، یہ چیز خراب کرے گی آپ کو، تو بچہ اس سے اثر قبول کرتا ہے۔ اس کے فائدے اس کو بتائیں اور اس کے نقصانات بھی اس کو بتائیں تاکہ بچہ خود ذہنی طور پر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکے۔ اور پھر اس کے علاوہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایک ضرورت کی چیز ہے۔ جس طرح ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بائک کا استعمال کرتے ہیں، سفر کے لیے گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، ضرورت ہے، لباس ہماری ضرورت ہے، کھانا ہماری ضرورت ہے، تو بالکل موبائل بھی اسی طرح ایک ضرورت ہے، نہ کہ یہ ہماری ایسی زندگی کا حصہ ہے کہ اس کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے معاشرے کے رجحان اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی اس عادت کو، اس لت کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑی سیاسی تبدیلی آتی ہے یا ملک کے اندر کوئی بڑا ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے
تو موبائل سروسز جب بند ہو جاتی ہیں تو اس وقت نوجوان نسل اور بچے سب سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ نیٹ کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ عادات بہت نقصان کا باعث بنیں گی، اس سے ہمیں بھی بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ضد کریں گے، روئیں گے تو ماں باپ جو ہے ہمیں ہماری ضد پوری کر دیں گے، موبائل ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تھوڑا عرصہ بڑا صبر آزما ہے یہ چیز، لیکن بچوں کو موبائل نہ دیں، چاہے وہ ضد کریں چاہے وہ روئیں۔ جب وہ کچھ عرصے کے بعد یہ چیک کر لیں گے کہ اب ہمیں ہماری ضد پہ یہ چیز نہیں مل سکتی، تو اس سے بھی کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ موبائل فون کا بیجا استعمال جو ہے اب نشے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ جو ہی یہ آپ کے ہاتھ سے دور ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ خالی خالی محسوس ہو رہا ہے، اور بچے بھی ان کے ہاتھ میں جب موبائل جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ مطمئن ہو چکے ہیں۔ اور ایک اور خاص اور اہم بات، سگنلز آف کر دیں۔ تمام انرجی سروسز جو ہیں ان کا ٹرن آف ہونا چاہیے۔ آپ استعمال کر لیں تو اس کو آپ بند کر دیں۔ کوئی ڈیوائس جو ہے وہ آن ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو متاثر کر رہی ہے، کچھ عرصے کے لیے اس کو بند کر دیں، کچھ ٹائم کے لیے، اور جب ضرورت ہو اس وقت اس کو کھول دیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ٹیکنالوجی سے دور رکھیں یا ان نئی چیزوں کی انفارمیشن نہ دیں، اس کا استعمال نہ سکھائیں، نہیں۔ صرف یہ ہے کہ جو نقصان ہمارے معاشرے کے اندر جو مرتب ہو رہے ہیں اس کو ترتیب میں لایا جائے اور بچوں کی اصلاح کی جائے۔ جسمانی نقصانات تو بہت سے ہوئے، لیکن اگر ہم روحانی نقصانات کی بات کریں تو یہ معاشرہ روحانی طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اخلاقیات اس سے بگڑ چکی ہیں۔ فحاشی اور یعنی پہلے بھی تھی، لیکن اب اس حد درجے تک پہنچ چکی ہے کہ زنا عام ہو چکا ہے، اور طلاق کی ریشو بڑھ چکی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ پہلے لوگ اپنا وقت عبادت میں گزارتے تھے، زیادہ دیر نماز میں گزارتے تھے، تلاوت قرآن میں گزارتے تھے، تسبیح میں، درود پاک پڑھنے میں گزارتے تھے۔ اب ادھر نماز پڑھی اور فوراً فون اٹھایا اور اپنے کام دھندے شروع ہو گئے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں متاثر ہوئی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ لوگ وقت کا رونا روتے ہیں کہ وقت جو ہے جلدی گزر جاتا ہے، وقت کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے کام مکمل نہیں ہوتے۔ تو کیسے مکمل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے موبائل فون کا بیجا استعمال جو ہے وہ کیا، جس کی وجہ سے ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سارا وقت موبائل لے جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری اور ضروری بات یہ کہ یہ دیکھیں کہ بچہ اسکرین پر کیا دیکھ رہا ہے، کس قسم کا مواد دیکھ رہا ہے، کیونکہ جو وہ مواد دیکھتا ہے اس سے خیال بنتا ہے۔ خیال جو ہے وہ تصور میں آتا ہے انسان کے، اور پھر اسی سے ذہن سازی ہوتی ہے۔ جب ذہن سازی ہوتی ہے تو اسی سے پھر بچے کی کردار سازی ہوتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو کیسا کردار دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو قومیں اصلاح احوال کو پس پشت ڈال دیتی ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتی، اپنے احوال درست نہیں کرتی، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ والدین کا بھی بہت اہم کردار ہے، اور اساتذہ کرام کا بھی بہت اہم کردار ہے، اور ہر وہ ذمہ دار انسان اس معاشرے کا، اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اس تباہی سے بچ سکیں تو ہمیں اس طرح کے اقدامات کرنے ہوں گے۔